یہ لوگ جو ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں. خرچے زیادہ ہوں گے, آمدنی کم ہوگی تو آپ خسارے کا بجٹ ہوگا. یہاں پہ تو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دوائی خریدیں یا روٹی خریدیں. کی تنخواہیں ہیں ان کا تو ٹیکس جو ہے وہ سورس پہ ہی کٹ جاتا ہے, ان کی تو کھال کھینچی جا رہی ہے. زرعی ٹیکس کو کلیکٹ کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ اس سے بچ کے نکل رہے ہیں. یہ پورا ایک چکر ہے, ایک گٹھ جوڑ ہے بڑے کاروباری لوگوں کا. ابھی مئی اور جون کا مہینہ ہے اور پاکستان میں بجٹ کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور بجٹ عنقریب پیش بھی کر دیا جائے گا اسمبلی میں. بجٹ ایک بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ اچھی ہے, بری ہے, اس کی ڈائریکشن کیا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں, مطلب انہوں نے بجٹ میں وہ کون سی شقیں ڈالی ہیں جس سے کہ عام لوگوں کا فائدہ ہوگا, وہ کون سی شقیں ہیں جس میں ان کا اپنا فائدہ ہوگا. کیونکہ پاکستان میں تو ایک پرابلم ہے نا, جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو لوگ کوئی بجٹ بناتے ہیں, جو قانون پاس کرتے ہیں, وہ عام لوگ نہیں ہیں. وہ تو ایک خاص حکمران طبقے سے بلانگ کرتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, اثر و رسوخ ہے, دہائیوں سے ہے, ان کی نسلوں میں جاری ہے. اور وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں. یہ بات تو جواد صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں. یہ ایک ڈائیکاٹمی تو موجود ہے. اس لیے اس بجٹ کو باریکی سے دیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب بجٹ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, کمپلیکیٹڈ ڈاکیومنٹ ہے, ہر تفصیل میں جانا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم آج صرف ان کی خاص کچھ جو امپورٹنٹ شقیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. بجٹ کا جو بنیادی مسئلہ ہے جو ہم ہر سال سنتے ہیں کہ جی خسارے کا بجٹ ہے. اب خسارے کے بجٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بیسیکلی فنڈامنٹلی آپ کی آمدنی کم ہے, آپ کے اخراجات زیادہ ہیں. یہ ہر ایک بندے کو پتہ ہے جو کہ تھوڑا سا بھی اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے. یہ تو خواتین کو بھی پتہ ہے جو کہ پیسے ارن تو نہیں کرتی ہیں لیکن وہ گھر کا خرچہ چلاتی ہیں. تو یہ آسان سا ایک میتھ ہے کہ اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں گے, آمدنی کم ہوگی تو آپ خسارے کا بجٹ ہوگا. اور حکومت پاکستان کیا کرتی ہے, ریاست پاکستان کیا کرتی ہے, وہ یہ خسارہ قرض لے کے پورا کرتی ہے اور ہر سال یہی ہوتا ہے. اور اس میں جو مزے کی افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال بجٹ کا ایک بہت ہی بڑا حصہ جو ہے وہ اسی قرضے کی سود کی ادائیگیوں میں خرچ ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہر سال آپ نیا سود لیتے ہیں وہ اس میں ایڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک چکر ہے جو کہ نہ ختم ہونے والے ایک مصیبت ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ آمدنی کم ہے تو وہ کیوں کم ہے, اس کو کیوں نہیں بڑھایا جا رہا, اور خرچہ اگر ہے تو کیا ہم خرچے کم کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سمپل کوسچن ہے جو ہر ایک گھر میں سوچا جاتا ہے. یہاں پہ تو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دوائی خریدیں یا روٹی خریدیں, یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اس پہ تو بہت زیادہ ڈسکشنز ہوئی ہے. معیشت دانوں نے, جو ٹیکس نظام کے ماہرین ہیں, انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. یہاں پہ کئی ادارے ہیں, NGOs ہیں جو ٹیکس پہ بات کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے حل پیش کیے ہیں. لیکن وہ حل کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو مختصراً میں یہ کہوں گی کہ یہ جو حل تجویز کیے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں امپلیمنٹ ہو رہے کہ جو حکمران طبقہ آپ کا بیٹھا ہے اسمبلیوں میں یہ ان کے مفادات کے خلاف جاتے ہیں. اب ہم ون بائی ون یہ دیکھتے ہیں پہلے کہ آپ کی آمدنی کیوں کم ہے اور اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ریاست کے لیے آمدنی کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. سب سے جو بڑا ریونیو سورس ہے ریاست کے لیے وہ انکم ٹیکس ہے. انکم ٹیکس مختلف طریقوں کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ انکم ٹیکس جن لوگوں کی تنخواہیں ہیں ان کا تو ٹیکس جو ہے وہ سورس پہ ہی کٹ جاتا ہے, مطلب ان کے پے چیک میں سے ہی کاٹ لیا جاتا ہے اور ان کی تو کھال کھینچی جا رہی ہے. لیکن باقی جو شعبے ہیں ان پہ کیوں نہیں ٹیکس لگ رہا؟ اب اس کی میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں. پہلا جو ایک اہم ایشو ہے وہ یہ ہے زرعی ٹیکس کا. اب زرعی ٹیکس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے اور ماہرین نے لکھا ہے اس پہ, لیکن زرعی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگ رہا, اس طرح سے نہیں لگ رہا جتنی ان کی انکم ہے, مطلب پروپورشنیٹلی بہت کم ٹیکس لگتا ہے. اور وہ کیوں ٹیکس کم لگتا ہے؟ جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے, مطلب اس کی اسٹیٹسٹکس آپ نکال کے دیکھ لیں کہ 70% جو لوگ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, جو نمائندے ہیں, جو سیاستدان ہیں, وہ بڑی بڑی جاگیروں کے, بڑی بڑی زمینوں کے مالک ہیں. تو وہ کیوں ٹیکس لگائیں گے اپنے آپ پہ؟ زرعی ٹیکس کو کلیکٹ کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کرے, اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کون بیٹھا ہے. تو یہ تو ہو نہیں
نہیں رہا اور یہ نہ ہوگا جب تک کہ یہ والا جو سسٹم ہے یہ اسی طرح چلے گا. اب میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کہ ہم چھوٹے جو زمیندار ہیں، چھوٹے کسان ہیں، ہم ان کی بات بالکل بھی نہیں کر رہے کیونکہ ان کو تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے کسان ہیں، جو چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو تو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور جو بڑے آپ کے جو زرعی زمینیں ہیں، خاص طور سے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، کیونکہ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ زراعت بھی اب کارپوریٹ سیکٹر میں جاتی جا رہی ہے، اس پہ جو ٹیکس ہے وہ آپ نہیں لگا رہے. جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں وہ اس سے بچ کے نکل رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ طاقتور افراد ہیں، طاقتور گروہ ہیں، طاقتور کارپوریشنز ہیں، یہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دیں گی. اگر لگ بھی گیا، اگر اسمبلی میں یہ قانون پاس بھی ہو گیا تو وہ لاگو نہیں ہو سکے گا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو ایک ہی ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب تک عام لوگ خود اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تب تک یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب تک ان لوگوں کو اسمبلی میں آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے یا ان کو اجازت دی ہے یا ان کو آپ نے امپاور کیا ہے کہ وہ آپ پہ ٹیکس لگائیں، تو یہ تو اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، عام لوگوں کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ خود سیاسی طور پہ منظم نہیں ہوتے. دوسرا جو ایک بڑا طاقتور گروہ ہے میں کہہ لوں یا ایک سیکٹر ہے، وہ ہے ریٹیلرز کا اور ہول سیلرز کا. اب یہ لوگ کیوں ٹیکس نہیں دیتے؟ حکومت نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ پوائنٹ آف سیلز پہ ٹیکس لگا دیا جائے، ڈیجیٹائز کیا جائے اکانومی کو، مختلف طریقے، مختلف سجیسٹنز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ طبقہ جو ہے یہ تھریٹن کرتا ہے، یہ سڑکوں پہ آ جاتا ہے، اس سے عدم استحکام ہوتا ہے. ریاست جو ہے یہ اپنی ریٹ منوانے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ریاست جو ہے وہ خود ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کے یہ کاروبار ہیں، جن کے یہ ہول سیلرز ہیں یا ان کے دوست ہیں یا وہ خود ہیں پیچھے سے صرف فرنٹ مین انہوں نے آگے اور رکھے ہوئے ہیں. لیکن اصل میں یہ پورا ایک چکر ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے بڑے کاروباری لوگوں کا اور ریاست میں جو لوگ آپ کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا، یا جو باقی طاقتور افراد ہیں یا گروہ ہیں ان کا. یہ بھی نافذ نہیں ہو رہا. اگر مزدور اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، طلباء اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے، گروہ ہے، کوئی ایک شعبے کے لوگ ہیں، اگر وہ باہر نکلیں اپنے حق کے لیے، وہ پروٹیسٹ کریں، تو پھر ان کو تو ڈنڈوں سے جو ہے دبا دیا جاتا ہے، ان کو تو جیلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، پولیس ان پہ ظلم بھی کرتی ہے. تو یہ ایک طاقت کا جو بیلنس ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے. ایک اور جو بات ہے آپ کو سمجھنی ضروری ہے کہ اب یہ جو ٹیکس نہیں دیتے انکم پہ، کہ یہ کالا دھن ہوتا ہے یا یہ انڈاکیومنٹڈ منی ہوتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے، یا جس طرح یہ لوگ اپنا پیسہ جو ہے جمع کرتے ہیں. اب اس کو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہی لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یہ وقتاً فوقتاً ایمنسٹی اسکیمز چلا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ آ جاؤ، جنہوں نے ٹیکس چوری کیا تھا، جنہوں نے پیسے نہیں دیے تھے، آ جاؤ، اب تھوڑا سا ٹیکس دے دو اور تمہارا جو سارا جو پیسہ ہے وہ سفید ہو جائے گا، سارا ڈاکیومنٹڈ ہو جائے گا، سارا لیگلائز ہو جائے گا اور تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو سسٹم ہے یہ چل رہا ہے. جو تیسرا بڑا آپ کا آمدنی یا ٹیکس چوری کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے آپ کے ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت. اب ریئل اسٹیٹ کی صرف خرید و فروخت نہیں ہوتی بلکہ اس پہ اسپیکولیشن ہوتی ہے. اسپیکولیشن سے جو ہے زمینوں کی قیمتیں اوپر ہوتی ہیں، اس پہ ان کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ ایک جمع کیا جاتا ہے. اب ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت پاکستان میں دولت کو بنانے کا، دولت کو اللیگلی جمع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ ایسا ہے کہ اس میں جو پیسہ لگتا ہے وہ ایک ڈیڈ منی ہوتی ہے، کیونکہ وہ باقی جو معیشت ہے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، سرکولیشن میں نہیں ہوتا وہ پیسہ. اور اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہی پیسہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں نہ لگائیں، اگر ریاست زمین کی خرید و فروخت ہی منع کر دے، ریاست زمینوں پر اسپیکولیشن منع کر دے، تو یہی پیسہ جو ہے پھر ٹیکنالوجی میں لگے گا، انوویشن پہ لگے گا، انڈسٹری پہ لگے گا. لیکن یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ کیونکہ اس میں طاقتور افراد، طاقتور گروہ، طاقتور طبقات جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو، سسٹم کو، اور ان کا مفاد اسی میں ہے کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے. اسی لیے زمینوں کی ڈیجیٹائزیشن نہیں ہو رہی، اسی لیے ڈاکیومنٹیشن نہیں ہو رہی. تو یہ ایک اور پرابلم ہے. یہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آمدنی کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کہاں کہاں آمدنی جو ہے وہ چھپائی جاتی ہے اور اس پہ ٹیکس نہیں دیا جاتا. اور میں نے آپ کو صرف چند وہ سورسز بتائے ہیں جو کہ سب
سب کو نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو ٹیکس کا نظام بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایک اور جو چیز کو اس میں ایڈ کروں گی وہ یہ ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے جو لگژری مارکیٹ ہے، مطلب جو امیر لوگ ہیں وہ جہاں جہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مطلب لوگوں کے پاس بڑے بڑے شاندار گھر ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، شادی بیاہ میں وہ کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے، وہ پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس؟ کیا اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن ہے؟ اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ریاست کے پاس اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے تمام جو طریقے ہیں وہ موجود ہیں، مطلب نادرا کا ریکارڈ ہے، اس کے پاس جو آپ کے کنزیومرز ریکارڈ ہوتے ہیں، مطلب بجلی کے بل وغیرہ، اسی طرح اس کے پاس جو ٹریول لوگ کرتے ہیں اس کی ڈاکیومنٹیشن ہے، پھر اسی طرح اس کے پاس ہر شعبے کے مطلب اس کے پاس فگرز ہیں، لیکن مانیٹرنگ کے لیے اس کو یوز نہیں کیا جا رہا کہ کیا یہ جو دولت ہے ان لوگوں کی جو یہ عیاشیاں کر رہے ہیں کیا یہ ان کی انکم سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، کیا یہ پیسہ واقعی ان کی انکم سے آ رہا ہے یا یہ کہیں سے انڈاکیومنٹڈ منی ہے، بلیک منی ہے۔ ریاست جو ہے یہاں سے بھی نظریں چرا رہی ہے۔ یہ چند میں نے آپ کو وہ طریقے بتائے جہاں سے انکم ٹیکس جو ہے وہ چوری کیا جاتا ہے، ریاست کی مرضی سے چوری کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے، اور پھر بعد میں اسی پیسے کو ایمنسٹی اسکیمز کے ذریعے سفید کر لیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خوشی خوشی رہتے ہیں، اور ریاست بھی اپنا فرض پورا کر دیتی ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا۔ میں نے کہا نا کہ ہر سال بجٹ جو ہے وہ خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، مطلب انکم کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کر لیں۔ اب اس میں گنجائش بہت کم ہے آپ کے پاس، کیونکہ کچھ اخراجات ایسے ہیں جو آپ کم نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ کہ جو سب سے بڑا خرچہ ہے آپ کا وہ تو یہ سود کی ادائیگی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر سال جو ہے وہ آپ کا قرضہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جب قرضہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو سود بھی زیادہ ہوگا۔ اس چکر کو جب تک ہم فنڈامنٹلی نہیں دیکھیں گے، اسٹرکچرلی نہیں دیکھیں گے، یہ تو نہیں حل ہو سکتا۔ آپ کو ہر سال یہ سود کا قرضہ تو دینا ہی دینا پڑے گا، نہیں تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور پھر ایک نئی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرا جو خرچہ ہے وہ آپ کا دفاعی بجٹ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دفاعی بجٹ بہت بڑا چنک ہے آپ کی انکم میں سے، لیکن اب یہاں تو قومی سلامتی کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ جو غیر دفاعی بجٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اس پہ فوکس کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو کم کیا جائے۔ تیسرا جو آپ کا بڑا خرچہ ہے وہ حکومت چلانے کے اپنے اخراجات ہیں، مطلب آپ کی تنخواہیں ہیں، آپ کی پینشنیں ہیں، آپ کے جو بھی پورا جو ایک آپ کا اسٹرکچر ہے وہ چڑھتا ہے۔ اب اس پہ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹوکول بھی ویسے چل رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ویسے ہی لوگ پھرا رہے ہیں، ان کو شاید پیٹرول کی بھی مراعات مل رہی ہیں، ان کو بجلی کی بھی مراعات مل رہی ہیں، تو اس پہ لوگ جو ہیں وہ بہت ناراض بھی ہوتے ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ لیکن مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا، مطلب جن لوگوں کو ٹیکس کا کچھ پتہ ہے، جن کو معلوم ہے کہ کس شک میں کتنا کم کیا جائے تو کتنی بچت ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو مراعات ہیں یا جو ان کی عیاشیاں ہیں اس کو اگر بند بھی کر دیا جائے تو کچھ بہت زیادہ پیسہ نہیں بچے گا۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید پیسہ نہ بچے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، لیکن بات ٹرسٹ کی ہے، بات بھروسے کی ہے، کیونکہ ٹیکس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ 1 + 1 جو ہے وہ 2 ہو جائیں گے۔ اٹس اے پرسیپشن دیٹ کاؤنٹس۔ لوگوں کے درمیان جو ایک غصہ، ایک نفرت پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے ٹیکس کے پیسے سے ہی عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ چاہے 1 پیسے کی ہو چاہے 1 کروڑ کی ہو، بات تو وہی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایڈریس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے، علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو رہا ہے، ان کی بھلائی کے لیے خرچ ہو رہا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی عیاشیوں پہ، چاہے وہ 1 پیسے کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی بات کرے، لیکن وہ کہیں اس کا میرا خیال ہے رزلٹ نہیں نکلا، کیونکہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ کیسر بنگالی صاحب جو کہ ایک بہت ہی مشہور اکانومسٹ ہیں، وہ اس کمیٹی سے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت سیریس نہیں ہے، یہ سنجیدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھی تجاویز پیش کی ان پہ کسی نے غور بھی نہیں کیا، امپلیمنٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اب یہ پورا جو ایک کمپلیکیٹڈ ویب ہے، اس کا کیا علاج کیا ہے؟ 2 ہی علاج ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی بہت اسی نظام میں اصلاحات کر دی جائیں اور تھوڑا بہت جو ہے لوگوں کو ریلیف دے دیا جائے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو اتنی عادت ہو گئی ہے اپنی بات منوانے کی کہ جب تک لوگ جو ہیں بالکل تنگ آ کے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، اور جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے توڑ پھوڑ ہوگی، اس سے ریاست کے ساتھ ٹکر ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو ہم اس توڑ پھوڑ کے تو حق میں نہیں ہیں،
لیکن دوسرا جو طریقہ ہے تو اسی نظام میں اصلاحات بھی کی جا سکتی ہیں، تو اس پہ ہم پھر کبھی اور بات کریں گے کیونکہ پھر بہت لمبی یہ ڈسکشن ہو جائے گی۔ جو برابری پارٹی کہتی ہے، جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو اگر ہم نے حتمی طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، اگر ہم نے لوگوں کو خوشحال کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے کے جانا ہے، تو پھر ہمیں سوشلزم ہی نافذ کرنا پڑے گا۔ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ جماعت ہے اور سوشلزم کو ہی اس ملک کے جو اکثر مسائل ہیں اس کا حل سمجھتی ہے۔ سوشلزم تبھی نافذ ہوگا جب اس ملک کے لوگوں میں شعور آئے گا، جب ملک کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خاص طور سے جو نوجوان ہیں، جو اس عہد میں پیدا ہوئے جب سوشلزم کا نام بھی دنیا میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جہاں پہ کہ لیفٹ اور رائٹ کی سیاست کی شناخت ہی ختم ہو گئی ہے، اگر وہ طبقہ چاہے، اگر ان میں اتنا شعور ہو کہ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہیں، وہ پڑھنا چاہیں، وہ سوشلزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا سوشلزم اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سوشلزم کے بارے میں ان کو معلومات ہوں، تو آپ آئیں، ہم سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا تو پھر آپ اس پارٹی کے ساتھ بالکل نظریے کے ساتھ ایسے کھڑے ہوگے کہ آپ کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے مسائل کا یہی حل ہے، پاکستان کی ترقی کا یہی راز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لوگوں کے جو مسئلے ہیں ان کے حل بھی اسی نظام میں ہیں۔